برکتیں عطا فرمائے، آپ سب کو پروردگار خوشحال رکھے۔ آج کی محفل چھٹی شریف کی محفل ہے۔ خواجہ خواجگان مالک ہندوستان عطا رسول حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کی مناسبت سے ہے۔ ماہ رجب المرجب، اس ماہ مبارک کی بڑی عظمتیں ہیں۔ تین نسبتیں بہت اہم ہیں، اور تین نسبتیں، اور اس سے پہلے کا بھی اگر ہم تذکرہ کریں تو کفار و مشرکین زمانے جاہلیت میں اس ماہ مبارک کا یعنی رجب المرجب کا اس دور میں، جہالت کے دور میں بھی احترام کرتے تھے۔ ماہ رجب میں تلواریں نہیں اٹھاتے تھے، لڑائیاں نہیں کرتے تھے، جنگ و جدل نہیں، تلواریں ٹکرانے کی آواز نہیں آتی تھی، اس کا احترام کرتے تھے۔ لیکن ہم احترام اس لیے نہیں کرتے اس ماہ مبارک کے کہ کافر کرتے تھے، نہیں، ہمارے پاس ریزن ہے، وجہ ہے، سبب ہے۔ پہلی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑی اس مہینے کو جو عزت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی 27 تاریخ کو میرے حضور کو معراج ہوئی۔ 27 رجب کو میرے حضور سفر معراج پر گئے۔ دوسری نسبت 13 رجب المرجب، اس مہینے کی 13 تاریخ کو شیر خدا حیدر کرار مولا علی پیدا ہوئے، یہ دوسری نسبت۔ اور تیسری نسبت یہ خواجہ کی چھٹی۔ آج کا پروگرام خواجہ غریب نواز کے تعلق سے ہے، اور میں نے اسی ضمن میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ تعالی، تو آپ حضرات ذرا دل لگا کے سنیں گے۔ میں عادت کے مطابق نعت پاک کا ایک مطلع اور 2-3 شعر آپ کی خدمت میں نظر کرتا ہوں، آپ ذرا محبت کے ساتھ میں سنیں، اور میری گفتگو میں کوئی بہت لمبی چوڑی تمہیدیں نہیں ہوں گی، بہت سنجیدگی سے آپ سنتے رہیں۔ میں بھی کوشش کروں گا کہ بہتر انداز میں آپ کو سنا سکوں، اس لیے ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، مسجد کے ادب کو ملحوظ رکھنا بھی ضروری ہے، رکھنا ضروری ہی ہے۔ مطلب امام الکلام کلام الامام حضور اعلی حضرت کی نعت پاک اور حضور اعلی حضرت کی شاعری کا کوئی بدل نہیں، لاجواب شاعری۔ جب دنیا بھر کے شعراء تھک ہار جاتے ہیں نا، ان کی فکر تھک جاتی ہے، تب میرے امام کی فکر کا آغاز ہوتا ہے۔ مطلب حاضر خدمت ملاحظہ کریں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، جن جن کا ایمان ہو اس بات پہ کہ ہمارا نبی سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ جڑ جائیں، شریک ہو جائیں۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ آپ بھی میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے تو آپ کو پڑھنے کا سننے کا دونوں کو ثواب ملے گا۔ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ سب سے بالا اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کتنا پیارا، کتنا پیارا، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، ان کے جیسا کوئی کونین میں آیا ہی نہیں، آتا بھی کیسے جب اللہ نے بنایا ہی نہیں۔
کتنے پیارے ہیں حضور، جانتے ہو اپنے تو اپنے غیر بھی اعلان کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تائید کرتے ہیں۔ میرے حضور کی عظمتوں کے غیر بھی قائل ہیں۔ ہم تعریف کریں تو بھائی ہم تو ہیں ہی غلام، اور ہم تو اپنی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں، لیکن مزہ تو تب آتا ہے جب غیر کہنے لگے۔ ایک شاعر ہے جس کا نام ہے اشوک کمار ساحل، رہنے والا ہے بجنور کا، مگر دیکھو اس نے سچی بات کہی۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ذکر رسول جب سے ہے میری زبان پر، ذکر رسول جب سے ہے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ حضور کی عظمتوں کے قائل سب ہیں۔ اور ایک شاعر ہے مہندر سنگھ اشک، کیا نام ہے؟ یہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، بزرگ بازوق ہوتے ہیں، بڑے سفید ریش لوگ بڑے بازوق ہوتے ہیں، اور ایسی باتوں کو بڑی طبیعت سے سنتے ہیں۔ مہندر سنگھ اشک نجیب آباد کا، اس کا شعر سنیں آپ۔ کیا اس نے بات کہی ہے کافی، کیونکہ میرے امام نے اعلان کر دیا نا اپنے مولا کا پیارا، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ کیا کہا اس نے؟ اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، اللہ میری فکر کو اتنی رسائی دے، میں سوچنے لگوں تو مدینہ دکھائی دے۔ یہ ہے، غیر بھی قائل ہیں۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ اچھا اب سنو، ولی کہتے کس کو ہیں؟ آج کی محفل میں یہ بات بھی سمجھ لینا بہت ضروری ہے۔ ولی ہوتا کون ہے؟ پہلے تو ولی کا لغوی معنی سنو، ولی کہتے ہیں دوست کو، یہ لغوی معنی۔ لیکن ولی کے اندر جو کوالٹیز ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں ولی اللہ، اللہ کا ولی، اولیاء اللہ، یہ لفظ قرآن میں ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں یعنی اللہ کے دوست، ان کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن و ملال، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہیں، باقی کسی سے نہیں ڈرتے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ولی وہ جس کے دل میں کوئی خوف نہ ہو، مگر قرآن نے ولیوں کی صفات بیان کی، قرآن نے ولیوں کا پورا ان کی صفات بیان کی، ان کا پورا جو تعارف پیش کیا ہے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ اب سنو قرآن، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، پہلی صفت ولی کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا پہلی کوالٹی اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے، ولی وہ جو توبہ کیا کرتا ہے، توبہ کرنے والا۔
اے لوگوں یاد رکھنا، ولی وہ جو توبہ کرے، خود بھی توبہ کرے، دوسروں کو بھی توبہ کے راستے پہ ڈال دے، وہ ولی ہوتا ہے۔ وہ ہرگز ولی نہیں ہوتا جو خود بھی توبہ نہیں کرتا ہے، خود بھی ڈھیٹ ہوتا ہے، اپنے مریدوں کو بھی ڈھیٹ بنا دیا کرتا ہے۔ ایسے بھی بہت سے ٹہل رہے ہیں، ہم اور آپ سمجھتے ہیں ولی ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جو نادم نہ ہوتا ہو، جو توبہ نہ کرتا ہو، وہ ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے عزیزو، اب چاہے کوئی 10 انگوٹھی پہن لے یا 20 انگوٹھی پہن لے، ولی اس وقت مانا جائے گا جب اس کے اندر وہ کوالٹیز پائی جائیں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ولی وہ ہے جو توبہ کیا کرتا ہے۔ چلو میں تمہیں ایک ولی بتاتا ہوں، اللہ اکبر کبیرہ، کیسا ولی ہے۔ اے میرے عزیزو، ایک شخصیت حضرت بو علی حیاتی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑی شدت سے رو رہا ہے، بڑی شدت سے رو رہا ہے، خانہ کعبہ کے اندر، حرم پاک کے اندر بڑی شدت سے رو رہا ہے۔ وہ رونے والا رو رو کے کہہ رہا ہے مولا مجھے معاف کر دے، اے اللہ میری توبہ کو قبول کر لے۔ وہ رونے والا اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے کہہ رہا ہے اے میرے مولا، کیا بات، خاموش بیٹھو۔ رونے والا رو کے کہہ رہا ہے مولا اے میرے پروردگار، کل قیامت کے دن مجھ سے حساب نہ لینا، اے اللہ مجھ سے حساب نہ لینا۔ اور پھر رو کے کہتا ہے مولا اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو مولا مجھے نابینا کر دینا، اے میرے خدا مجھے اندھا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے مولا مجھ سے حساب نہ لینا، اگر حساب لینا ضروری ہو جائے تو مالک مجھے اندھا کر دینا، نابینا کر دینا۔ اے مولا میں کیسے نظریں ملا سکتا ہوں، تیرے حبیب سے نظریں نہیں ملا سکتا، اے مولا مجھے نابینا کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو علی حیاتی کہتے ہیں میں نے اس رونے والے کو دیکھا، بڑی شدت کے ساتھ رو رہا ہے، بڑے کرب کے ساتھ رو رہا ہے، اتنا گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں کہہ رہا ہے۔ جب کہتے ہیں اس شخص نے روتے روتے چیخ ماری، جیسے چیخ ماری وہ شخص گر گیا، زمین پر بے ہوش ہو گیا، غش کھا کے زمین پہ گرا، بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کون ہے، میں دیکھتا ہوں چلو کون ہے اتنی شدت سے رو رہا ہے۔ سمجھ رہے تھے کوئی گناہگار ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں اس قدر رو رو کے فریاد کر رہا ہے، لیکن کہتے ہیں جب میں نے چہرے سے زلفوں کو ہٹایا، جیسے ہی میری نظر چہرے پہ پڑی، کہتے ہیں میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، میں کانپ گیا، میری چیخ نکل گئی۔ اے لوگوں، وہ رونے والا کوئی گناہگار نہیں تھا، وہ ولیوں کے ولی، پیروں کے پیر، بڑے پیر غوث اعظم تھے۔ وہ غوث اعظم تھے، وہ روتے تھے۔ اور ایک ہم ہیں ایک نمبر کی ڈھیٹ، کبھی آنکھ ہماری بھیگتی نہیں، کبھی دل میں اللہ کا خوف نہیں آتا، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں۔ اے لوگو اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ اے تو ولی وہ جو توبہ کرے، پہلی کوالٹی۔ اور دوسری کوالٹی قرآن نے کہا العابدون، دوسری کوالٹی یہ کہ ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کیا کرتا ہے۔ یہ جو جتنے ملیں گے نا تمہیں کہ ہم تو کعبے میں نماز پڑھتے ہیں، بس سمجھ لینا یہ ان کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے ولایت سے۔ کعبے میں پڑھنے والے کھائے گا یہاں، پیے گا یہاں، چلتا پھرتا یہاں ہے، مسافر یہاں لیتا ہے، مریدوں کی جیبیں یہاں دیکھتا ہے، جیبوں سے پیسے لے لے کے اپنی جیب میں یہاں رکھتا ہے، بلڈنگ یہاں بناتا ہے، سب مزے یہاں کرتا ہے، نماز کا ٹائم آیا تو کہتا ہے میں تو کعبے میں پڑھتا ہوں۔ بھائی واہ، اس کا جواب نہیں، یہ کیسا ولی ہے؟
اگر کوئی ایسا ہے نا کہ میں ادھر پڑھتا ہوں ادھر پڑھتا ہوں کعبے میں پڑھتا ہوں میری نماز ایسی میری ویسی، بس سمجھ لینا یہ ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن نے تو صاف کہہ دیا ولی وہ جو توبہ کرے، ولی وہ جو عبادت کرے، العابدون الحامدون السائحون الراکعون، ولی وہ جو اللہ کی حمد کرتا ہے، ولی وہ جو رکوع کرتا ہے، ولی وہ جو روزے رکھتا ہے۔ یہ کوالٹیز ہیں اولیاء کی، یہ صفات ہیں اولیاء کی۔ اے لوگو آج جس ولی کی محفل ہے کون ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سنی مسلمان۔ سنی مسلمان پوری دنیا میں جہاں بھی ہیں نا، ان کے دل سے ایک ہی آواز نکلتی ہے، وہ کیا ہے؟ ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، بولو اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سبحان اللہ کہو گے ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب ہے سبحان اللہ کا؟ اللہ میں کہوں نہ کہوں اللہ، تم کہو نہ کہو اللہ، کوئی کہے نہ کہے اللہ، میں کہوں گا تو صرف فرق اتنا پڑے گا وہ تو ہر حال میں پاک ہے، میں اگر اس کو بار بار کہوں گا اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے تو اللہ کرم فرمائے گا، پیار فرمائے گا اور مجھے پاک کر دے گا۔ تو ہم لوگ بولتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے اللہ کا ذکر کرنے کا، جب بار بار کہیں گے اللہ تو پاک ہے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے، تو پھر اللہ ہمارے پورے وجود کو، ہماری سوچ کو، ہماری فکر کو، ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو پاک کر دیا کرتا ہے۔ ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ہم پہ آدے ہیں وزیروں میں گنے جاتے ہیں، چشتیہ در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ جب سے خواجہ نے عنایت کی نظر ڈالی ہے، کانچ کے ٹکڑے تھے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ قلندروں کی نسبت یہی تو ہوتی ہے، جسے قلندر کی نسبت مل جائے وہ چمک جاتا ہے۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ختم کر دیں۔ ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں، کوزہ یعنی پیالہ، ہر دور میں کوشش تو بہت کی گئی لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ یہ دنیا کیا سمجھ پائے گی میرے مولا علی کو، دنیا کی سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر جس قلندر کو میرے آقا نے بھیجا، اس قلندر کا نام غریب نواز ہے۔